السلام علیکم. آج ہم ہسٹری اینڈ سویلائزیشن کی بک کا پہلا ٹاپک پڑھیں گے، جس میں ہسٹری کا ایک بریف انٹروڈکشن ہے اور ہسٹری کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہسٹری کی اہمیت کیا ہے، ہسٹری کیوں اہم ہے. تو ہسٹری اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں پاسٹ کے بارے میں نالج دیتی ہے، ہمارے حال کو بہتر بناتی ہے اور ہمیں مستقبل کے لیے تیار کرتی ہے. اس کے علاوہ یہ وہ واحد سبجیکٹ ہے جس میں تقریباً باقی تمام سبجیکٹ جو ہیں وہ مرج ہیں، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کن کن ادوار سے گزر کر اس دور میں پہنچا، اس ترقی یافتہ دور میں پہنچا، اور انسان نے ترقی کیسے کی. اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف. اس میں آپ کو انٹروڈکشن دیا ہوا ہے، اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ایک دفعہ ذہن نشین کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا، اس کی فطرت ہے وہ چیزوں کے بارے میں تجسس رکھتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا، پاسٹ میں یہ سب کیسے ہوا، ہم پریزنٹ سینیریو تک کیسے پہنچے. اس کے بعد اس کے لٹرل میننگ آپ دیکھ لیں تو یہ جو ورڈ ہے نا ہسٹری، یہ انگلش لینگویج میں جو ہے نا 3 ورڈ سے آیا، لیٹن سے، فرینچ سے اور گریک سے. ان تینوں الفاظ سے، ان تینوں لینگویجز سے جو یہ ورڈ ہسٹری ہے نا، یہ انگلش میں آیا. اور ان تینوں الفاظ کا اگر ہم ایک براڈ میننگ لیں تو تینوں کا تقریباً یہی میننگ بنتا ہے، نالج، اور ہم اس کو کہتے ہیں نالج آف دی پاسٹ. اس کے بعد اس کی کافی ساری ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں، آپ کسی ایک کی کر لیں، کسی ایک فلاسفر کی کر لیں، ایک پروفیسر کی کر لیں. تو یہ جو پروفیسر اے ایل راؤز ہے، میں آپ کو سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ کریں، باقی آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی ڈیفینیشن کو تیار کرتے ہیں. یہ دیکھیں ان کی تھوڑی اچھی ہے ڈیفینیشن کہ ہسٹری از اسینشلی دا ریکارڈ آف دی لائف آف مین ان سوسائٹیز ان دیئر جیوگرافیکل اینڈ دیئر فزیکل انوائرمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری جو ہے وہ پروفیسر اے ایل راؤز کے مطابق ہسٹری جو ہے وہ انسان کے پاسٹ کا ریکارڈ ہے کہ وہ سوسائٹیز میں کیسے رہا، نہ صرف اس کے جغرافیائی حدود کے متعلق بلکہ اس کے جسمانی ماحول، فزیکل انوائرمنٹ کے متعلق بھی انسان کا ریکارڈ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں سے ایک ڈیفینیشن کر لینی ہے. اس کے بعد جو ہے کنسیپٹ آف ہسٹری ہے کہ ہسٹری کا نظریہ کیا ہے. تو ہمیں 2 کنسیپٹ جو ہیں، اس میں ہم 2 کنسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشنل کنسیپٹ اور ایک ماڈرن کنسیپٹ. تو ہمیں پتہ ہے کہ ٹریڈیشنل کنسیپٹ ہسٹری کے بارے میں یہ تھا کہ جب ابھی ہسٹری جو ہے وہ اپنے شروع ہوئی تھی، ابھی شروع کے ادوار سے دور تھا، تو اس میں ہسٹری جو ہے وہ جسٹ بادشاہوں کی اور ملکاؤں کی، شہزادیوں کی کہانی ہوا کرتی تھی. ان کے بارے میں لوگ جو ہے وہ بتاتے تھے آگے، نیکسٹ اپنی جنریشن کو کہانیاں سناتے تھے، یا پھر جنرلز کے بارے میں ہوتا تھا، یا پھر جھگڑوں بیٹلز کے بارے میں، وار کے بارے میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت ہسٹری کیسے ڈیولپ ہوئی؟ لرننگ بائی انکوائری کے ذریعے انہوں نے جو ہے اپنے پاسٹ کے بارے میں سیکھا. اور اس کے علاوہ انہوں نے جب ابھی رائٹنگ سسٹم ڈسکور نہیں ہوا تھا، ہسٹری بیفور ڈسکوری آف رائٹنگ، تو وہ جو ہے اورلی ایک دوسرے کو جو ہے جنریشن ٹو جنریشن اورلی ہسٹری کو ٹرانسفر کرتے تھے، یعنی کہ سنایا کرتے تھے، جیسے کہ قصے کہانیاں سناتے ہیں نا، ایسے قصے کہانیوں میں جو ہے ہسٹری جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن تک پہنچتی تھی. اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہسٹری آف ایڈونٹ آف ریٹن اسکرپٹ. جب ریٹن اسکرپٹ ڈسکور ہو گیا، یعنی کہ رائٹنگ ڈسکور ہو گئی، انسان نے لکھنا سیکھا، تب انہوں نے ہسٹری کو لکھ کر دوسری نیکسٹ آنے والی جنریشن کے لیے رکھا. اس کے علاوہ گریکس اینڈ ہسٹری. اچھا، ایک امپورٹنٹ بات کہ گریکس کے دور میں، یونانیوں کے دور میں ہسٹری نے بہت زیادہ ترقی کی، انہوں نے ہسٹری پر بہت کام کیا، اور اس میں ہمیں 2 نام جو ہے وہ نمایاں نظر آتے ہیں، ہیروڈوٹس اور تھوسیڈائڈس. ان کو فادر آف ہسٹری کہا جاتا ہے، انہوں نے ہسٹری پر بہت زیادہ کام کیا. اس کے بعد جو ہے نا رومن نے بھی ہسٹری پر بہت زیادہ کام کیا. رومن نے گریک کے ٹریڈیشن کو فالو کیا، جس طریقے سے گریک میں یونانی جو ہے وہ ہسٹری کو محفوظ رکھتے تھے، سیم اسی طریقے پر جو ہے رومنس نے ہسٹری کو محفوظ رکھا.
اس کے بعد ہے ہمارے پاس ٹریڈیشنل کانسیپٹ میں لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہسٹیریوگرافی. ہسٹیریوگرافی میں صرف یہ نہیں تھا کہ پچھلے دور کے پاسٹ کے وقت کے جو کنگ اور کوئنس ان کے بارے میں صرف سٹوریز کو نہیں دیکھا گیا, انہوں نے یہ دیکھا کہ انسان نے وقت میں ترقی کیسے کی, کن کن مشکل مراحل سے گزر کر وہ اس دور تک پہنچا. وہ جو اس نے ترقی کی تھی نا, اس کو انہوں نے اٹھا کے ہسٹیریوگرافی میں رکھا, اور اس کے بارے میں سیکھنا اور سمجھنا جو ہے وہ اس نے ایک نیو برانچ کو جنم دیا, اس کو ہم کہتے ہیں ہسٹوریوگرافی. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ماڈرن کنسپٹ ہسٹری کے بارے میں کیا رکھا جاتا ہے. تو ماڈرن کنسپٹ میں جو ہے ہسٹری ڈفرینٹ ہے. ہسٹری پاسٹ میں جو ٹریڈیشنل کنسپٹ تھا اس سے یہ ایک بہت ہی ڈفرینٹ کنسپٹ ہے. اب یہ کنگ اور کوئنس کی سٹوریز کے بارے میں نہیں ہوتا ہے, اب جو ہے ہسٹری کامن مین کی ہسٹری ہوتی ہے, یعنی کہ ایک عام انسان جو عام انسان ہے نا, اس نے وقت میں کیسے ترقی کی, کن کن کیا اسٹرگل کیا اس نے سروائیو کرنے کے لیے, اور کیا کیا ایجادات ہوئی, اس کو جو ہے ہم نے ہسٹری بنا دیا. اچھا, اب ہمارا کنسرن جو ہے وہ انڈیویجولس, کمیونٹی اور سوسائٹیز ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے جیسے بیٹل وارز, جنرلز اور کنگ اور کوئنس ہمارا تھا, اس کے بارے میں ہسٹری لکھی جاتی تھی. اب جو ہے نا انڈیویجولس کے بارے میں لکھی جاتی ہے, کمیونٹی کے بارے میں لکھی جاتی ہے, معاشروں کے بارے میں لکھا جاتا ہے. اور یہ کہ یہ فیوچر اورینٹڈ اسٹڈی بن گئی ہے ماڈرن ایج میں, اور یہ کہ یہ ہیومن سائنس ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کو دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا, اور کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو اس بک کے کس ٹاپک کے بارے میں لیکچر چاہیے. ہم اسی ٹاپک پر آپ کو لیکچر دیں گے انشاءاللہ.